بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ آج ہم خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے، چونکہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ نڈر، جری، بہادر سپاہی تھے کہ جن سے منافق تو در منافق، مشرک تو در مشرک، شیطان بھی آپ سے ڈرتا تھا بلکہ آپ کے سائے سے بھاگتا تھا۔ حضور کی حدیث مبارک ہے کہ الشیطان یفر من ظل عمر، کہ میرا عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی اور 45 یا 46 نبوی میں آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور اسلام سے پہلے بھی آپ بہادر تھے، جری تھے، یعنی نیزہ بازی، تلوار بازی، گھڑ سواری، پہلوانی میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ اور جو عکاظ کا میلہ جو لگتا تھا مینا کے نزدیک، جو ان کا ایک روایتی تہوار تھا، ثقافتی ان کا ایک ایونٹ تھا، اس میں یا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی فاتح ہوتے اور کبھی حضرت عمر فاروق ہوتے، یعنی ان دونوں کے سوا کبھی کوئی نہ جیت سکا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہی حلقہ بگوش اسلام فرما کے اسلام کی طاقت کو اور زیادہ کر دیا۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ جب اسلام کو ہر طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا اور اسلام کے اوپر سخت وقت آیا، تو حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک عمر عطا فرما دے۔ تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب کا نام چونکہ پہلے لیا تھا اور آپ کی خواہش بھی یہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ دار الندوہ کے اندر کافروں نے پلاننگ کی کہ محمد رسول اللہ کو شہید کر دیا جائے، اور سب کا جو انتخاب تھا حضرت عمر تھے کہ عمر کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام میں کر دوں گا۔ جب آپ یہ جسارت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ ملے، اور انہوں نے کہا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ہادی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، اسلام تو تمہارے گھر تک پہنچ چکا ہے، اور تم کون سے اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بہن اور تمہارے بہنوئی تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو آپ سیدھا وہیں سے پھر اپنے گھر گئے، اور گھر جا کے آپ نے جب دروازے کو ٹھوکر ماری، اپنے بہن کو، بھائی کو زد و کوب کیا، سختی کی، مگر جب ہوش آیا تو فرمایا کہ تم کون سی آیات تلاوت کر رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو کہا کہ تم مجھے سنا دو۔ تو اس وقت سورہ طٰہٰ کی آیات آپ نے تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ آیات آپ پڑھتی گئیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور پھر آپ نے حکم دیا کہ مجھے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، اور پھر حضور کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس طرح پھر آپ نے کہا کہ آج کے بعد اعلانیہ طور پہ مکہ حرم شریف کے اندر بیت اللہ میں طواف بھی ہوگا، نماز بھی پڑھی جائے گی، اور ہر عبادت کیا کہتے ہیں کہ وہ اعلانیہ طور پر ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر جب واپس تشریف لائے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ منورہ میں آپ نے حضور کے ساتھ ہر غزوے میں شرکت کی، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، تبوک، کوئی بھی مارکہ ہو آپ حضور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ پھر حضور کے جب وصال ہوا تو اس موقع پہ آپ ننگی تلوار لے کر باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے میں اس کو قتل کر دوں گا، یعنی آپ کو یقین ہی نہیں تھا کہ حضور ہمیں چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے جب خطبہ دیا تو آپ کے ہوش و حواس قائم ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے دور میں آپ وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز تھے، آپ ان کے وزیر تھے، مشیر تھے، اور کئی موقعوں پہ آپ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ بلکہ جب زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف جب جہاد کا حکم دیا آپ نے، تو آپ نے کہا کہ امیر المومنین ابھی نیا دور شروع ہوا ہے تو سختی نہ کریں، نرمی کریں، تاکہ
لوگوں کے لیے تھوڑا سا موقع ملے ان کو بہتری کی طرف آنے کا۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو بندہ بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، اور جب تک کسی کے پاس اونٹ کے بچے کی رسی بھی زکوٰۃ سے خالی رہ گئی میں تب تک اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس کے بعد پھر جب حضرت ابوبکر صدیق کا جب وصال ہوا تو آپ نے حضرت عمر کے بارے میں صحابہ سے رائے لی۔ سب صحابہ نے کہا کہ عمر بہت اچھے انسان ہیں، کچھ صحابہ نے کہا کہ نرمی کے بعد سختی کیسے برداشت کریں گے، امیر المومنین آپ نرم تھے، عمر سخت ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کی سختی کو نرمی میں بدل دے گا۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ ابو بکر دنیا میں کیا اچھا کام کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ یا اللہ میں تیری امت کو عمر فاروق جیسا حکمران دے کر آیا ہوں۔ پھر جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے دو ٹوک خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس وقت تک مظلوم سمجھوں گا، میں اس وقت تک اپنے آپ کو طاقتور نہیں سمجھوں گا جب تک میں ظالم سے مظلوم کا اس کا حق نہ دلوا دوں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اب اس ریاست کے اندر نہ ظلم چلے گا نہ ظالم دندناتے پھریں گے۔ پھر آپ کے دور میں کئی فتوحات بھی ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شام، ایران، عراق، مصر، طرابلس، افریقہ، سینٹرل ایشیا اور مکران تک صحابہ کرام پہنچ گئے۔ یعنی صبح بعد میں ہوتی اور کسی نہ کسی علاقے سے کسی نہ کسی ملک کی کسی نہ کسی شہر کی فتح کی خبر پہلے مدینہ منورہ میں پہنچ جاتی۔ پھر آپ نے کئی محکمے قائم کیے جس میں ڈاک خانہ آپ نے قائم کیا، ڈاک کا سسٹم آپ نے قائم کیا، پولیس کا محکمہ آپ نے قائم کیا، اس کے علاوہ آپ نے جیلیں قائم کی، پھر بیت المال آپ نے قائم کیا، پھر پراپر آپ نے یہ جو بیوروکریسی کا جو سسٹم ہے، فائل سسٹم، یہ آپ نے قائم کیا، یعنی جو فائلیں تھیں یہ دفتروں میں رکھی جاتی۔ اس کے علاوہ آپ نے وظیفے مقرر کیے، سیلریز مقرر کیں۔ جو فوج تھی اس سے پہلے فوج کی سیلری نہیں تھی، آپ نے باقاعدہ فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کیں، ان کی وردیاں بنانے کا حکم دیا، چھاؤنیاں بنائیں جنہیں ہم مورچے کہتے ہیں، آج کے دور کا کینٹ کہہ لیں آپ۔ سب سے بڑے جو مسلمانوں کی چھاؤنیاں تھیں وہ کوفہ، بصرہ اور مصر تھیں جہاں سے مسلمان جہاد کے لیے جاتے۔ اس کے علاوہ آپ نے نئے شہر آباد کیے جن میں کوفہ، بصرہ، فسطاط، تہران اور طرابلس، لیبیا کے پاس آپ نے ایک کہروان جو شہر تھا وہ آپ نے آباد کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے نہریں کھدوائیں، مکہ المکرمہ میں ایک نہر کھدوائی گئی۔ اس کے علاوہ کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر، مصر کے اندر، چونکہ یہ علاقے زرخیز تھے یہاں پہ آپ نے نہریں کھدوائیں اور لوگوں کو معاشی طور پر آپ نے مضبوط کیا۔ اور جو لوگوں کی زمینیں تھیں، پہلے جو زمینیں تھیں وہ جاگیرداروں کے پاس ہوتی تھیں، آپ نے وہ زمینیں لے کر غرباء میں، مساکین میں تقسیم کی اور کہا کہ یہ اللہ کی زمینیں ہیں۔ جب اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا تو تم کیوں ان کو غلام بناتے ہو؟ یعنی لوگوں کو آپ نے خود کفیل کیا، باوقار ان کو بنایا تاکہ وہ اپنا گزر بسر آسانی سے کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کرام کے وظیفے مقرر کیے۔ سب سے زیادہ وسیع حضرت امام حسن و حسین کا تھا، اس کے بعد دیگر صحابہ کے بیٹوں کا تھا۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ حضرت امام حسن و حسین تو جہاد پہ بھی نہیں جاتے، ان کا وظیفہ سب سے زیادہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابن عمر، عبداللہ آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے مگر دوبارہ بات نہ کرنا۔ کیا ان کے باپ جیسا تیرا باپ ہے؟ کیا ان کی ماں جیسی تیری ماں ہے؟ کیا ان کے دادی جیسا، دادے جیسا، نانی جیسا، نانے جیسا تیرا نانا ہے؟ فرمایا پہلے ان کے نانے جیسا نانا لا، نانی جیسی نانی لا، باپ جیسا باپ لا، ماں جیسی ماں لا، پھر تجھے بھی ان کے برابر وظیفہ ملے گا۔ یعنی اس حد تک آپ کی اہل بیت سے محبت تھی۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن تشریف لائے تو آپ کے بیٹے بھی گیٹ پہ موجود تھے، تو دربان نے ان کے بیٹے کو کہا کہ وہ مصروف ہیں، بعد میں آنا۔ تو آپ نے کہا اپنے بیٹے سے نہیں ملے تو میرے سے کہاں ملیں گے؟ مگر آپ کی نظر کھڑکی سے حضرت امام حسن پہ پڑ گئی، فوری طور پر آپ اٹھے اور ننگے پاؤں حضرت امام حسن کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا شہزادے آپ خود کیوں تشریف لائیں؟ مجھے کہہ دیتے میں آ جاتا۔ تو فرمایا کہ میں نے سوچا آپ تو اپنے بیٹے سے بھی نہیں ملے تو میرے سے کہاں ملیں گے؟ فرمایا وہ میرا بیٹا ہے، عبداللہ بن عمر ہے، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں میرے گھر میں غریب خانے میں آ سکتے ہیں۔ وہ چاہے پوشاکوں کا معاملہ ہو، ایک دفعہ یمن سے بہترین پوشاکیں آئیں، صحابہ کو پہنائیں، اتنی دیر میں حسنین کریمین آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہو رہی۔ فرمایا امیر المومنین آپ نے خود ہمیں پہنائیں اور آپ کہہ رہے ہیں خوشی نہیں ہو رہی۔ فوراً یمن میں آرڈر دیا کہ 2 بہترین پوشاکیں بنوا کے لائی جائیں۔
جب شہزادوں کو پہنائی گئیں پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے خوشی ہو رہی ہے چونکہ حسنین کریمین نے بھی پہن لی۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق امام حسن و حسین سے کتنی محبت فرماتے اور کتنا آپ کو ان سے انس تھا۔ اور جب ایران فتح ہوا تو سونے کے کنگن جو بادشاہ کے تھے کہ سرا شہنشاہ فارس کے سونے کے کنگن لائے گئے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو پہنایا گیا۔ جب ایران فتح ہوا تو کسریٰ شہنشاہ فارس یزدجرد کے ہاتھوں کے کنگن بھی لائے گئے اور شہزادی شہربانو کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا، اور بھی ان کے ساتھ باندیاں تھیں، اس کی جو بہنیں تھیں وہ گرفتار ہو کے آئیں۔ تو اب ان کا فیصلہ کرنا تھا۔ جو کنگن تھے وہ تھے حضرت سراقہ بن مالک بن جیسم کو پہنائے گئے، چونکہ حضور کی حدیث تھی کہ تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تم کسریٰ کے کنگن نہیں پہن لو گے۔ جب کنگن پہنانے لگے تو حضور کے ایک بزرگ صحابی نے عرض کی، عمر کیا کر لے ہو، اللہ تعالیٰ نے مرد پہ سونے کو حرام قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نبی نے سب مومنین کے لیے سونے کو حرام قرار دیا، اسی زبان نے سراقہ بن مالک کے لیے حلال قرار دیا، پھر ان کو پہنائے گئے۔ اس کے بعد شہزادی شہربانوں کے عقد کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ شہزادی شہربانوں کو کس کے ساتھ ان کا عقد کیا جائے۔ اس کے اوپر کیبنٹ کا اجلاس بلایا گیا، سب نے متفقہ طور پر کیا کہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں، وہ نیک بھی ہیں، نیک سیرت ہیں، خوبصورت ہیں، خوب سیرت ہیں اور مجاہد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کا عقد فرما دیا جائے۔ فرمایا وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر یہ شہزادی ہے تو میں اس کے لیے شہزادہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا این حسین بن علی، حسین بن علی کہاں ہیں، ان کو بلایا جائے۔ فرمایا وہ جنت کے نوجوانوں کو سردار ہیں، میں اس کو جنت کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، جنت کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے ان کے ساتھ ان کا عقد فرما دیا، پھر اس میں سے سادات کی آگے نسل چلی۔ ایک دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز آپ کے پاس اور کہا کہ میرا مالک کیا کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ پیسے لیتا ہے، کرایہ زیادہ لیتا ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ کو بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا کام زیادہ ہے اس لیے میں اسے زیادہ اجرت لیتا ہوں۔ تو آپ نے جب تحقیق کروائی تو واقعی آپ نے کہا کہ تیرا مالک تیرے سے ٹھیک پیسے لیتا ہے، جتنا تیرا کام ہے اس حساب سے تیری اجرت اس حساب سے ٹھیک بنتی ہے، وہ تیرے سے زیادہ پیسے لیتا ہے، زیادہ نہیں لیتا، مناسب لیتا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین، وہ چپ کر کے چلا گیا۔ ایک دن وہ چکیاں وہ بنا رہا تھا تو آپ نے اس سے کہا کہ بڑی خوبصورت بنائی ہے، کبھی ہمارے لیے بھی ایک چکی بناؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، تو آپ چاہتے تو اس کو فوری طور پر قتل بھی کروا دیتے، مگر آپ نے اپنا بدلہ لینا مناسب نہ سمجھا۔ فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، 27 ذی الحجہ 26 ذی الحجہ صبح فجر کی نماز جب آپ نے پڑھائی تو یہ بدبخت بھی نمازیوں میں آ گئے۔ یہ منافق تھا، بظاہر اس نے اسلام کو لبادہ اڑا ہوا تھا، یہ یہودی النسل تھا، مجوسی تھا، اور اس نے آپ کے اوپر جیسی آپ رکوع کی حالت میں گئے تو اس نے پیچھے سے آ کے آپ پہ وار کیا اور آپ مصلی رسول پہ گر پڑے۔ آپ کو اٹھایا گیا، عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ 26 27 28 2 یا 3 دن آپ بستر مرگ پہ رہے اور 29 ذی الحجہ آپ کا وصال ہو گیا، یعنی جس دن یکم محرم الحرام کا چاند نظر آ رہا تھا تو آپ کا یوم شہادت ہو گیا اور آپ کو رسول اللہ کے پہلو میں یعنی ابو بکر صدیق کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ باقاعدہ آپ نے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد پھر آپ کی وہاں تدفین عمل میں لائی گئی۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جگہ تو میں نے اپنی لیے رکھی تھی مگر میں اپنی جگہ کو عمر پہ میں قربان کرتی ہوں، اور پھر اس طرح آپ نے ان کے ساتھ احسار کیا۔ اور آج بھی حضرت ابو بکر عمر رسول اللہ کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ کئی لوگوں نے جسارت کی کہ ان کو جدا کیا جائے مگر ان کی طاقتیں ختم ہو گئیں، ان کی سازشیں ختم ہو گئیں، مگر ابو بکر و عمر آج بھی رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہے۔ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے تو وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔